اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، ارشاد اقدس الہی ہے، ہر زمانے میں ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، شریعتیں نازل کیں، حق اور باطل کے معیار اور پیمانے معین کیے۔ یہ پورا سسٹم ایک نقطے کے گرد گھوم رہا تھا، اور وہ نقطہ یہ کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور کوئی انسان اپنے اختیار سے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، وہ اس کی اپنی چوائس ہے، اپنا اختیار ہے، لیکن جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی اللہ عادل کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے بنائے ہوئے اسلام سے چاہے محروم ہو جائے لیکن اس کے عدالت سے محروم نہ ہونے پائے، اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، اسے بھی اس کا حق ملے۔ آج تمہید میں خارزار وادی سے مجھے گزرنا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں جو بات بھی کہوں وہ ایسی کہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بھی یہ نہ کہیں کہ میں نے غلط بات کہی یا کہیں پر جارحانہ انداز ہو، کبھی نہیں۔ اب وہ وادی ہی خطرناک ہے تو میں کیا کروں۔ خلافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خلافت الوہیت اور ایک ہے خلافت رسالت۔ یعنی ایک خلافت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قائم کیا۔ دیکھیں میں نے کہا میں ایسی بات نہیں کہوں گا کوئی بھی کہے کہ تم نے غلط کہہ دی، اب حق کیا ہے باطل کیا وہ آپ طے کریں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایمانداری سے دوسرے کی بات بھی ایمانداری سے پیش کروں گا، الزام نہیں لگاؤں گا کسی کے اوپر۔ تو ایک ہے خلافت الوہیت جو براہ راست اللہ نے قائم کی اسی دن جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو قرآن مجید نے کہا ہے۔ یہ خلافت الوہیت جب آگے بڑھی تو اس نے کبھی رسالت و نبوت کی شکل اختیار کی اور کبھی ولایت و امامت کی شکل اختیار کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف خلافت رسالت ہے، یعنی جب سرکار کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب حضور تو چلے گئے، تو امت کے امور دنیا کو اختلال سے بچانے کے لیے ہمیں کسی نظام کو قائم کرنا ہے، اور انہوں نے جس نظام کو قائم کیا اس نظام کا نام رکھا گیا نظام خلافت۔ وہ خلافت جو ہے جو آخر میں آتی ہے امامت و ولایت تک، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ خلافت مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ایسی بات تھوڑی مسلمانوں نے بنائی ہے، مگر یہ فرق بالکل واضح ہے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے، اسے مسلمانوں نے بنایا ہے،
اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا طریقہ بدلتا نہیں ہے، لہذا اس کا ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو پہلے آ جاتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ سلسلے کا طریقہ یہی ہے، سنت الہی ہے کہ جو پہلے آ گیا اس نے بعد میں بتایا کہ میرے بعد کون آنے والا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، سب اسلام کا یہ قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ ابھی جو سورہ پڑھ رہے تھے بھائی ہمارے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اسی سورہ صف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی رسالت کی گواہی تم سے لیتا ہوں، مگر خود بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک اور رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہاں سسٹم یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کی پیشن گوئی کرتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے کہ جیسے میں نبی ہوں ویسے وہ بھی نبی تھا، ویسے وہ بھی رسول تھا۔ اب یہ سسٹم چونکہ مسلمانوں نے بنایا ہے، اس لیے اس میں قدرتی طور پر زمانے کے تقاضے سے اصول بدلتے رہے۔ کبھی خلیفہ ہوا، ہم احترام کرتے ہیں، کبھی خلیفہ ہوا بیعت کے ذریعے سے، کبھی خلیفہ ہوا استخلاف کے ذریعے سے، کبھی بیعت خلیفہ ہوا شورا کے ذریعے سے، یعنی کمیشن نے طے کر دیا کون خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں پھر یوما کے ایک طریقہ خلافت کا یہ بھی ہوا جس کو قہر و غلبہ کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جائے تو یہی ہوگا کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس نے جھپٹ لیا جو طاقتور ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس پر آبجیکشن کرنا نہیں ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، بھائی ہمارے بھائیوں کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان دونوں سسٹموں میں جو فرق ہے، 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ وہ سلسلہ جس کے ہم قائل ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ سلسلہ جس کے آپ قائل ہیں ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اور کیا غلط کہتے ہیں، کہ جس خلیفہ کو مسلمانوں نے بنایا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مگر اس خلیفہ کا دائرہ کار، دائرہ حکومت، دائرہ خلافت بس اتنے ہی ایریا میں ہوگا جتنے ایریا کے لوگ اسے خلیفہ بنائیں گے۔ Is it wrong؟ یہ غلط ہے۔ اب ترکی میں خلیفہ ہوتا تھا، ہندوستان میں تھوڑی سی حکومت ہوتی تھی، نہ افغانستان میں حکومت ہوتی تھی، ترکی میں ہوتی تھی۔ تو جس خلیفہ کو مسلمان بنائیں گے اس کا دائرہ کار نمبر 1 اسی ایریا میں ہوگا جس ایریا کے مسلمان اسے خلیفہ بنائیں گے، اور جس کو اللہ ولی بنائے گا اور مولا بنائے گا اس کا دائرہ کار عرش سے لے کر فرش تک ہوگا۔ اس کی اطاعت کی بھی وہی صورت ہوگی، اس کی اطاعت کی بھی وہی صورت ہوگی کہ جو اللہ کی اطاعت کی صورت ہے، چونکہ اس کا ولی ہے، کہ انسانوں کو یہ اختیار ہے کہ اس کا کہنا مانے چاہے نہ مانے۔ یہاں بھی انسانوں کو اختیار ہوگا کہ چاہے اسے مانے چاہے نہ مانے، مگر انسانوں کو مائنس کرنے کے بعد پوری کائنات اس کی بھی مطیع ہوگی اور اس کی بھی مطیع ہوگی۔ ایک فرق تو یہ ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے، میرے مسلمان میرے بھائی، میں ان کو گلے سے لگا کے بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ بات نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا فرق یہ ہوگا کہ انہوں نے جو سلسلہ خلافت قائم کیا اس میں ڈی گریڈیشن ہوا۔ خود ان حضرات کے ارشاد کے مطابق وہ خود کہتے ہیں کہ جو پہلے منتخب ہوئے ان کا مرتبہ سب سے بلند تھا، جو اس کے بعد آئے ان کا مرتبہ ان سے کم تھا، جو اس کے بعد آئے ان کا مرتبہ ان سے کم تھا، جو ان کے بعد آئے ان کا مرتبہ ان سے کم تھا۔ ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی نے عملی شکل اختیار کی تھی کہ جب چوتھے مرحلے میں مولا علی کو منتخب کیا گیا
تو رسول جس ممبر پر تشریف فرما تھے اس میں عرشہ ہوتا تھا، جیسے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہ 3 سیڑھیاں تھیں. تو رسول پہلے عرشے پر تشریف فرما ہوتے تھے. جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد جو بزرگ منتخب ہوئے تھے وہ احترام رسول میں 1 سیڑھی نیچے بیٹھے. پھر جب دوسرے محترم تشریف لائے تو انہوں نے ان کے احترام میں 1 سیڑھی اور نیچے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد جو بزرگ تشریف لائے وہ 1 سیڑھی اور، اب سیڑھی ہی ختم ہو گئی. تو اب جب علی کو منتخب کیا گیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ کہاں بیٹھیں گے، سیڑھیاں 3 ہی تھیں، 3 تو ختم ہو گئیں. یہ مسئلہ پیدا ہوا، لوگ سوچ رہے یہ بیٹھے ہیں کہاں. مگر اب ساری تاریخوں کو پڑھ لیجئے کہ جب علی آئے منبر کے پاس تو پہلی پر قدم رکھ کے دوسری پر، دوسری پر قدم رکھ کے تیسری پر، تیسری پر قدم رکھ کر وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا. یہ ایکسیپٹڈ فیکٹس ہیں، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. مانے نہ مانے وہ اس کو اپنا اختیار ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ. لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹس اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جہاں رسول کے بعد کوئی نہیں بیٹھا تھا وہ جگہ خالی تھی. وہاں جا کر مولا تشریف فرما ہوئے، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی جسارت کی، ہم تو سوچ رہے تھے آپ بیٹھے ہیں کہاں، آپ تو وہاں بیٹھ گئے کہ جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا میرے علاوہ کوئی یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ رسول فرما گئے کہ جو میں یہ جگہ بیٹھے اور وہ نہ کہے جو میں کہتا ہوں، اور وہ نہ کرے جو میں کرتا ہوں، تو اللہ اوندھے منہ سے جہنم میں پھینک دے گا. میں وہی کہتا ہوں جو رسول نے فرمایا، وہی کرتا ہوں جو رسول نے کیا. میرے علاوہ کسی کو یہاں بیٹھنے کا حق ہی نہ تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. جمال مصطفیٰ کمال علی ابن ابی طالب، بلندتر صلوات. ہاں، کمال مصطفیٰ کہنے کو مصطفیٰ کمال نہ سمجھ لے بھائی اور مشکل ہو جائے گی. تو دیکھیے ڈیگریڈیشن ہوا، میں بات کو اور آگے لے جانا چاہ رہا تھا. ڈیگریڈیشن ایک دفعہ ہوا تو پھر ہوتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ظالم اور جابر اور عیاش اور بدماش بادشاہ وہ خلافت رسول قبا اوڑھ اوڑھ کر بیٹھ گئے. وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن بنی عباس کے بادشاہ کتنے عیاش تھے، کتنے ظالم تھے، کتنی شرابوں کی بوتلیں ڈھکیل جاتے تھے. اور خلیفہ رسول کہے جا رہے ہیں. پھر ترکی تک آ گئی خلافت، تو خود مسلمانوں ہی نے اس خلافت کا تختہ الٹ دیا مصطفیٰ کمال نے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کمال مصطفیٰ آپ کہیں گے تو مصطفیٰ کمال ہو جائے گا. یہاں بھی مصطفیٰ کمال ہے، وہاں بھی مصطفیٰ کمال تھے. وہ مصطفیٰ کمال نے کمال کر دیا، انہوں نے تختہ ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا. خلیفہ ایک مقدس لفظ تھا، میں کسی کو بتانا نہیں کر رہا ہوں. ڈیگریڈیشن ہوتے 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 مجھے یہاں نہیں پتا ہے، لیکن میری نوجوانی کے دور تک لکھنؤ کی سرزمین پر یا اودھ کے خطے میں باربر کو بھی خلیفہ کہا جانے لگا، حجام کو بھی خلیفہ کہا جانے لگا. شاید کامن فیکٹر یہ تھا کہ خلیفہ کے سامنے بھی لوگ سر جھکاتے ہیں اور حجام کے سامنے بھی لوگ سر جھکاتے ہیں. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس حجام نے کسی مسلمان کی حجامت بنائی، اس خلیفہ نے پورے اسلامی کی حجامت بنا دی. یہ دیکھیے ایک بات ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دہرانے کی ضرورت سوال ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جو اللہ نے سلسلہ قائم کیا تھا، یہاں وہ حضرات خود فرماتے ہیں، میرے بھائی میرے دل سے قریب، میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، مگر وہ خود کہتے ہیں کہ جو پہلے کا مرتبہ تھا وہ دوسرے کا نہیں تھا، جو دوسرے کا تھا وہ تیسرے کا نہیں تھا، جو تیسرے کا تھا وہ چوتھے کا نہیں تھا. میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اس کے اوپر.
لیکن ان کا یہ فرمانا خود بتا رہا ہے کہ مسلسل ڈی گریڈیشن ہوتا رہا، جو بعد میں آیا وہ پہلے والے کے برابر نہیں تھا، اور یہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بندوں نے بنایا تھا۔ ہمارے یہاں چونکہ اللہ نے بنایا تھا، اس لیے کہا کہ اولونا محمد و اوسطنا محمد و آخرونا محمد و کلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بالکل یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں، اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ آپ معقول پسند ہے، معقول بات ہوگی، آپ اسے ضرور مان لیں گے۔ ہمارے یہاں دیکھیے درجہ کم نہیں ہوا۔ اپنی کتابوں کا آپ ملاحظہ فرمائیں، ہمارے بھائی ہیں آپ، اپنی کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں، دو میں کم سے کم اختلاف نہیں ہے، ایک علی میں اختلاف نہیں ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں چوتھے نمبر پر تھے، ہم کہتے ہیں پہلے نمبر پر تھے، مانتے آپ بھی ہیں، مانتے ہم بھی ہیں، قصہ ختم ہو۔ ایک آخری میں اختلاف نہیں ہے، آخری میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ سے شائع شدہ رابطہ عالم اسلامی کا فتویٰ میرے پاس لکھنؤ میں موجود ہے۔ رابطہ عالم اسلامی جو مسلمانوں کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کا ہیڈ کوارٹر مکے میں ہے، اس کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے کہ ظہور مہدی کے بارے میں اتنی مسلسل احادیث آئی ہیں کہ جو شخص اس عقیدے سے انکار کرے وہ فاسد العقیدہ ہے۔ دیکھ لیا نا آپ نے، تو کوئی اختلاف، کوئی اختلاف اس بارے میں نہیں ہے، نہ اول کے بارے میں اختلاف ہے، نہ آخر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب میں آپ کو مرتبہ دکھا رہا ہوں۔ ایک پیغمبر کو اللہ نے بچا رکھا ہے، ایک پیغمبر کو اللہ نے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے سوائے قادیانی حضرات کے، ایک مسلمان کو، ایک پیغمبر کو اللہ نے بچا رکھا ہے۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اوپر سے نیچے آئیں گے، یہ نیچے سے اوپر نہیں جائیں گے ان سے ملاقات کے لیے، وہ اوپر سے نیچے تشریف لائیں گے۔ معصوم پیغمبر ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ اب مرتبہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ عیسیٰ مہدی کو نماز پڑھا رہے ہیں یا مہدی عیسیٰ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو ہمارا امام وارث خلق محمدی ہے۔ جب وہ جماعت کھڑی ہوگی جس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، ملک بھی ہیں، تو امام حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے آپ آگے پڑھ کر بسم اللہ نماز پڑھائیے۔ وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، وہ کہیں گے یہ میرا حق نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ راز۔ 20 منٹ ختم ہو گئے، بس اب موضوع اسلام مشن ہے یا مذہب ہے۔ دیکھیے حضور کے لیے دو ہی لفظیں قرآن مجید نے، میرے سنی بھائی بھی سنیں، حضور کے لیے دو ہی لفظیں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں۔ ایک ہے لفظ بعثت، هو الذی بعث فی الامیین، ایک ہے لفظ بعثت، ایک ہے لفظ رسالت، ارسل رسولہ، بعثہ بنا ہے بعثت سے، ارسلہ بنا ہے رسالت سے۔ اب آپ کسی لائبریری میں جا کر عربک ٹو انگلش ڈکشنری کنسلٹ کر لیں، میں ڈکشنری کنسلٹ کر کے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ جب عربک انگلش ڈکشنری کو دیکھیں گے بعثت اور رسالت، تو عربی میں آپ کو دو لفظیں ملیں گی، انگریزی میں دونوں کا معنی آپ کو ایک ہی ملیں گے۔
a mission and assignment. بعثت کے معنی بھی یہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈکشنری میں، اور رسالت کے معنی بھی یہی ہیں۔ بعثت کے معنی بھی مشن، اسائنمنٹ، رسالت کے معنی بھی مشن، اسائنمنٹ۔ تو اب اسلام مشن ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام اب اگر مشن ہے تو ہر مشن کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس کو مشن اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ مشن ہے تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے مشن اسٹیٹمنٹ۔ مشن اسٹیٹمنٹ اسی آیت میں بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے مشن اسٹیٹمنٹ؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہندوؤں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نماز پڑھیے، کیسے پڑھیں گے، وہیں نہیں مسلمان۔ کرسچن سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ روزہ رکھیے، بودھسٹ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ کائنات کا دین ہے، تو جو نماز پڑھتا ہو چاہے نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، حج کو جاتا ہو چاہے نہ جاتا ہو، وہ ان کے ثواب سے محروم ہوگا، مگر اسلامی نظام اگر ہے تو انصاف سے محروم نہیں ہوگا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ پوری دنیا انسانیت ظلم سے پاک ہو جائے، انجسٹس سے پاک ہو جائے۔ اس اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں جس کو کوئی شمار نہیں ہے، کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ کس کے لیے بنائی ہیں؟ میرے لیے بنائی ہیں، میرے خاندان کے لیے بنائی ہیں، میرے مسلک والوں کے لیے بنائی ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا سواء للسائلین، ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں، جس کی ضرورت ہے اس کے لیے نعمت ہے۔ پانی برسے گا تو خالی کراچی میں نہیں برسے گا، بنارس میں بھی برسے گا۔ ہوا چلے گی تو خالی پاکستان میں نہیں چلے گی، متھرا میں بھی چلے گی۔ زمین سے پیداوار ہوگی تو خالی کسی مسلم ملک میں نہیں ہوگی، اجودھیا میں بھی ہوگی، اس لیے کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے جو یہاں پارٹی کا تصور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو سب کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ کوئی اس کو مانے اس کا بھی رب ہے، کوئی اس کو نہ مانے اس کا بھی رب ہے۔ جو اس کو مانے اس کا بھی پالنے والا ہے، جو اس کو نہ مانے اس کا بھی پالنے والا ہے۔ جو اس کو مانے اس کا بھی رازق ہے، جو نہ مانے اس کا بھی رازق ہے۔ اور وہ اتنا کریم ہے کہ رزق دیتا ہے مگر ڈھنڈورا نہیں پیٹتا۔ رزق دیتا ہے مگر اس کے ایڈز نہیں آتے، کوریج اس کا نہیں ہوتا ٹی وی پر۔ کہاں دیتا ہے رزق؟ سنیے غور سے، خواتین بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ رحم مادر میں، آج تو میں اتنا بڑا آپ کے سامنے ہوں، آپ حضرات بھی کوئی 5 فٹ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہے، کوئی 7 فٹ کا ہے۔ رحم مادر میں ہم اور آپ اتنے چھوٹے تھے کہ اگر ماں اور باپ ہم کو دیکھنا بھی چاہتے تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم اتنے چھوٹے تھے بچوں کہ ماں باپ جن کی جو وسیلہ ہے ہماری خلقت کا، وہ بھی اگر ہم کو دیکھنا چاہتے تو ہم انہیں دکھائی نہیں دے سکتے تھے، مگر وہ رازق نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا تھا بلکہ رزق بھی پہنچا رہا تھا۔ آپ بتائیے پہنچا رہا تھا کہ نہیں پہنچا رہا تھا؟ اگر نہ پہنچا رہا ہوتا تو وہیں مرجھا کے آپ ختم ہو جاتے، لیکن گروتھ وہیں ہوتی ہے جہاں رزق ہوتا ہے، نمو جہاں ہوتا ہے وہاں رزق ہوتا ہے۔ کبھی کسی میڈیکل کالج میں جا کر دیکھیے کہ بچہ کہاں سے بنتا ہے، کیسے 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 بنتا۔ ارے آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، ایک انڈا اٹھا لیجئے،
انڈے میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک سفیدی ایک زردی۔ سفیدی سے چوزا بنتا ہے، زردی کا کام کیا ہے؟ انڈا سیلڈ ہے بالکل، زردی کا کام کیا ہے؟ انڈا سیلڈ ہو مگر رزق سیلڈ نہیں ہے۔ ابھی چوزے کی تخلیق بھی نہیں ہوئی، سفیدی ہے، بنے گا کبھی یہ بچہ جا کر، مگر رزق کا انتظام زردی کی شکل میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ رحم مادر سے آپ کا ڈیولپمنٹ ہوا، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، میں تو خود اسپتال چلا رہا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں، ماڈل سب میں رکھے ہوئے ہیں۔ بچہ 2 باتیں بیٹا تمہیں معلومات ہونا چاہیے، دیکھو تبھی تم اس کے سامنے عقیدت سے سر جھکاؤ گے، عادت کے طور پر سر نہیں جھکاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بطن مادر میں ہوتے ہیں تو ہمارا منہ سیلڈ ہوتا ہے، ناک سیلڈ ہوتی ہے، دونوں چیزیں سیلڈ ہیں۔ اب یہیں سے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، منہ ہی سیلڈ ہے تو کیسے کھائے گا؟ اس نے منہ کو اگر سیلڈ کیا تو رزق کا انتظام یہاں سے کر دیا، ناف کے ذریعے رزق جا رہا ہے۔ اور یہ بھی تم کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو بیٹا، یہ بھی قدرت کا کارنامہ دیکھو، میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ بچہ جب تک بطن مادر میں رہتا ہے اگر سانس لے لے اسی وقت مر جائے۔ جب تک ماں کے پیٹ میں بچہ، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اگر ایک مرتبہ سانس لے، وہی اول سانس ہوگی وہی آخری سانس ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بچہ جو بطن مادر کے اندر ایک مرتبہ سانس لے اور ختم ہو جائے، وہی بچہ بطن مادر کے باہر نکلتے ہی اگر سانس نہ لے تو ختم ہو جائے۔ یہ کون ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہاں سانس لینے کا موقع ہے، کہاں سانس لینے کا موقع نہیں ہے؟ پہچانو اپنے رب کو، پہچانو، تب تم معرفت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے۔ تو وہ رازق ہے، رحم مادر میں انسان کو رزق دے رہا ہے، چوزے کو رزق دے رہا ہے، ارے درختوں کو رزق دے رہا ہے۔ بس وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی اشرف المخلوقات بھوکی رہے، پیاسی رہے، اس لیے اس نے سب کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے۔ غربت انسان لاتا ہے، وہ نہیں لاتا، اس کا نام غریبوں نہیں ہے، فقیروں نہیں ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں یا فقیروں کہتے ہیں، کبھی آپ یا غنی کہتے ہیں، تو وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ غنی بھی ہے کریم بھی ہے۔ اس لیے جتنے انسان بھی اس وقت اس ضوء زمین پر پائے جاتے ہیں اور قیامت تک پائے جائیں گے، ان سب کے رزق، ہر طرح کے رزق کا اسٹاک یہاں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شبہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے جن کو بانٹنے والا معین کیا ہے، وہ اگر خائن ہو جائیں تو وہ کیا کریں؟ فرض کیجئے کہ میں لکھنؤ میں ایک مجلس کرتا ہوں، تو عرصے سے میں نے محرم ہی نہیں کیا لکھنؤ میں۔ فرض کیجئے لکھنؤ میں ایک مجلس کرتا ہوں اور اس میں میں نیاز بانٹتا ہوں کھانے کے لیے، جس سے پیٹ بھر جائے۔ اتفاق سے ایک مجلس کے پہلے مجھے جانا پڑ گیا، اب مجھے معلوم ہے کہ یہاں 200 آدمی آتے ہیں، میں نے 225 نیازیں تیار کر کے رکھوا دی اور ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا کہ میں چاہ رہا ہوں مجبور ہوں، یہ سب 200 آدمی یہاں پر آتے ہیں، میں احتیاطاً 225 نیاز یہاں پر رکھ رہا ہوں، جب زائرین عزاداران مظلوم کربلا آئیں گے یہ نیاز آپ تقسیم کر دیجئے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 225 میں سے 200 نیازیں تو اپنے گھر پر بھجوا دیں، وہاں 25 رہ گئیں۔ 200 لوگ آئے، اس میں 25 کو ملی، 175 بھوکے چلے گئے۔ تو وہ کس کو گالی برا بھلا کہیں گے؟ بھائی روز ان کو پورا نیاز مل رہا تھا، سمجھ لیں گے کہ آج بیچ میں کوئی خائن آ گیا، سمجھ لیں
آج بیچ میں کوئی خیانت کار آ گیا جس نے ہمارا حصہ کھا لیا۔ مولا علی یہی بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی بھوکے کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا رزق کوئی اور کھا گیا ہے، ادھر سے کمی کوئی نہیں ہے۔ شاید میں نے کبھی پڑھا ہوگا، نہج البلاغہ میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ پیٹ پکڑے ہوئے ہے، ہائے 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 ہائے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملا تھا، یہ ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بتا دیا آپ کو اس میں نہیں ہے یہ، اس میں تو کہ میں جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ کھا گیا، چونکہ یہ کام خالی ملا کرتے ہیں، اس میں نہیں ہے، کبھی نہ غور نہ کیجیے گا۔ تو کہا کہ وہ میں ضرورت سے زیادہ کھا گیا، ڈائجسٹ نہیں کر پایا، ہضم نہیں کر پایا، پیٹ میں درد ہو رہا، ہائے 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 ہائے۔ کہا میں نے کہ ٹھیک ہے، آگے بڑھا تو میں ایک اور دیکھا آدمی بیچارہ، وہ بھی کر رہا ہے ہائے ہائے ہائے۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا 2 وقت سے کھانا نہیں ملا، بھوکا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ آدمی جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے، اگر بقدر ضرورت کھاتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ غربت کو مٹائیے، میرا بھی فریضہ ہے، اور جو حضرات علماء ہیں یہاں کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ ہو، ان کا بھی فریضہ ہے، اس لیے کہ غربت ظلم ہے، علی کا ماننے والا کبھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا نے بھی یہ بات کہی ہے، میں نے کبھی شاید کہا ہوگا آپ کے سامنے۔ غربت کو مٹائیے، غربت ایمان نہیں ہے۔ حدیث میں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب تھا کہ اللہ فقر، غربت، پاورٹی، افلاس کو کفر قرار دے دیتا، اسی سردیں کفر سے ملیں گی۔ ایک حدیث میں اور آیا ہے کہ الفقر هو الموت الاکبر، یہ جو موت آتی ہے جس میں تم ٹیں ہو جاتے ہو، یہ چھوٹی موت ہے، غربت بڑی موت ہے، اس لیے کہ اس موت میں تو ایک مرتبہ مرتے ہو، اس میں روز مرتے ہو۔ اس غربت کو آپ مٹائیں۔ جو غریب ہوتا ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، جو ٹینشن میں ہوتا ہے وہ بہت جلد مشتعل ہو جاتا ہے۔ غربت بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب یہ غربت آتی کیسے ہے؟ ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ مولا نے، پہلے میں ایک حدیث پیش کر دوں، پھر میں قرآن کی آیتیں 2 پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں غربت اسی کے پاس آتی ہے جو غربت کو بلاتا ہے، جو غربت سے لڑتا ہے غربت اس کے پاس نہیں آتی ہے، جو غربت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، نہیں پڑھتا، جاہل رہتا ہے، کاہل رہتا ہے، اپنے میں کوئی اسکل پیدا نہیں کرتا، وہ غریب نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ وہ راہ ہموار کرتا ہے، تب غربت آتی ہے۔ اچھا، اب کوئی امیر تھا تو وہ غریب کیسے ہو گیا؟ کوئی کمیونٹی امیر تھی تو وہ غریب کیسے ہو گئی؟ اسے قرآن بتا رہا ہے۔ اور کوئی کمیونٹی غریب ہے تو امیر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے بھی قرآن بتا رہا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112، سورۃ النحل ورس 112 ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔
ارشاد ہوتا ہے ہم تمہارے لیے مثال کے طور پر ایک بستی کا حال بیان کرتے ہیں. یہ بستی وہ تھی کہ جہاں جن کے اوپر ہمارے رزق کی بارش ہو رہی تھی. بالکل اطمینان میں تھے، یہ بالکل سکون میں تھے. کانت آمنۃ مطمئنۃ، ہر طرح کا چین، ہر طرح کا سکون. دولت کی بارش ہو رہی ہے، رزق الہی کی بارش ہو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، مگر یہ ہماری نعمتوں کو پانے کے بعد اکڑ گئے، ہم ہی کو بھول گئے، ہم ہی کو بھول گئے. یہ بھی ہے قرآن میں، سورہ نجم میں ارشاد ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ. بعض منزلیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کتے سے بدتر ہو جاتا ہے. کتے، بھوکے کتے کے سامنے تم روٹی ڈالو تو وہ تمہارے شکریہ ادا کرے گا دم ہلا ہلا کر. یہ انسان وہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو یہ ہم ہی پر چڑھ دوڑتا ہے، ہمارا ہی باغی ہو جاتا ہے. تو اس شہر کے لوگوں نے یہی کیا کہ اللہ نے نعمتیں دی تھی. کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد ان نعمتوں کو خرچ نہیں کیا، اڑایا. نعمتیں خرچ کرنے کے لیے ہیں، اڑانے کے لیے نہیں ہیں. کنکوے میں اڑا دیا، آتش بازی میں اڑا دیا، شراب کی بوتلوں میں اڑا دیا، ریس میں اڑا دیا. تو جب انہوں نے ہماری نعمتوں کو خرچ کرنے کے بجائے حرام کاموں میں اڑا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہم نے ان کو اس بدعملی کی سزا یہ دی کہ ان پر 2 عذاب مسلط کر دی. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن کو، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ہم نے ان پر 2 مصیبتیں وارد کر دیں. ایک تو ان پر بھوک وارد کر دی، بھوک، ہنگری. دوسرے دہشت. کیا قرآن پرانا ہو گیا ہے؟ قرآن پرانا نہیں ہوا، قرآن نیا ہے آج بھی. آج آپ دیکھ لیں، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا میں جس ملک سے آ رہا ہوں وہاں آفیشل فیگر، گورنمنٹ مجھے کچھ کہہ تھوڑی سکتی، گورنمنٹ نے تو فیگر پیش کیے ہیں. آفیشل فیگر یہ ہے کہ 30 کروڑ آدمی بھوکے ہیں، بھوک کی مار پڑ رہی ہے. 30 کروڑ آدمی بھوکے ہیں. دوسری مار کیا ڈالی ہم نے؟ دہشت کی. ایک ہوتی ہے دہشت گردی، ایک ہوتی ہے دہشت زدگی. ایک وہ ہوتا ہے جو دہشت پیدا کرتا ہے، دوسروں کے دلوں میں ڈراتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو ڈرتا ہے. بھیا میں تو ڈرتا ورتا نہیں، سیدھی بات ہے. مگر جب میں اپنے گھر سے یہاں تک آتا ہوں، جائے قیام سے یہاں تک آتا ہوں، تو لانے والے میرے بیچارے ڈرپوک ہیں. روز گاڑیاں بدلتے ہیں، گاڑی میں میری جگہ بدلتے ہیں، راستہ بدلتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا؟ تو کوئی اگر دہشت گرد ہے تو کوئی دہشت زدہ بھی ہے. اب باؤنڈری کراس کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر کراس نہیں کروں گا. چاہے کوئی کالے گھر میں رہتا ہو، چاہے کوئی سفید گھر میں رہتا ہو، یا دہشت گرد ہے یا دہشت زدہ ہے. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں دہشت کا ماحول، پوری دنیا میں دہشت کا ماحول. تو جب کوئی کفران نعمت کرے گا تو اس پر 2 عذاب نازل ہوں گے عذاب آخرت سے پہلے اس دنیا میں، ایک بھوک اور ایک دہشت. کوئی کسی کو کسی پر اعتبار نہیں، ہر ایک سے دہشت زدہ. اور اب اگر ہم پر یہ مار آ گئی ہے غربت کی تو ہم کریں کیا؟ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ کہ جو مصیبت کے مارے ہیں، غربت کا شکار ہیں،
در در بھیک مانگ رہے ہیں. ان کی حالت بدل سکتی ہے. بس دو چیزیں یہ اختیار کر لیں. ایک واقعی اور کوالٹی کا ایمان. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، سچا ایمان، سچا ایمان. وَاتَّقَوْا، اور اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ کرپشن فری بنا لیں. تقوی کا میں ترجمہ یہی کرتا ہوں. مجھے عربی بھی آتی ہے، تھوڑی بہت انگریزی بھی آتی ہے. تقوی کی وہ معنی نہیں جو آدمی کو لقوہ گرا دے. وہ تقوی نہیں ہے. اسلام میں کوئی شے نگیٹو نہیں ہے. تقوی از اے پازیٹو، مثبت، کرپشن فری. اپنی قیمت جانتا ہو، اپنے کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہو، رشوت نہ لے، گھوس نہ لے، برائب نہ لے. اگر اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ کر لے اور واقعی معنوں میں ایمان ہو جائے، اس کو ہم پر بھروسہ رکھے، تو اس پر ہم آسمانوں اور زمینوں سے اپنی برکتوں کی بارش کر دیں گے. ان کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے. اب ہم کیا کریں؟ کراچی کے لوگ کیا کریں؟ لاہور کے لوگ کیا کریں؟ حیدرآباد کے لوگ کیا کریں؟ لکھنؤ کے لوگ کیا کریں؟ بمبئی کے لوگ کیا کریں؟ کلکتے کے لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، میں آپ کو مرض بتا رہا ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو دوا بھی بتاؤں. اب میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے نسخہ دینا. نسخہ دینا میرا کام ہے. اب آپ دوا نہ لیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. فارمیسی تھوڑی میں اپنے ساتھ رکھوں گا. میں تو نسخہ لکھ کے آپ کو دے دوں گا. اگر آپ کو میرا بھروسہ ہے کہ بھائی یہ نسخہ ہے آپ کی بیماری کا، اب یہ آپ کا کام ہے کہ فارمیسی میں جائیں دوا لے لیں. آپ دوا لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں لیں گے تو میرے پر کوئی الزام نہیں آئے گا. میں نے تو نسخہ آپ کو لکھ کے دے دیا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا پیسہ اڑاتے ہیں. جب مجلس سے اٹھیں تو یہ طے کر کے چلیں کہ ہم حسین کے دربار سے یہ عہد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم پیسہ خرچ تو کریں گے مگر اڑائیں گے نہیں. اڑائیں گے نہیں. اللہ کا حج 5 دن کا ہوتا ہے. کراچی کی شادی 7 دن کی ہوتی ہے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 7 دن ہوتا ہے نا. کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ اب مہندی اور سانچا اور بری اور برات، خدا نے چوتھی اور چالا اور پالا اور ٹالا اور نرم کیا کیا، اللہ بہتر جانے. مجھے کچھ پتا ہوتا نہیں. جو میں نے سنا بتا رہا ہوں. ایک فقط شادیوں کا خرچ آپ کرٹیل کر دیں. اسلامی طریقے پر شادی شروع کر دیں. اسلام میں شادی کیوں ہوتی ہے؟ اسلام میں شادی بھنگڑا ناچ کے لیے نہیں ہوتی ہے. لکھنؤ میں ابھی کچھ روز پہلے تک بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے شیعہ حضرات میں. میں تو نکاح پڑھاتا ہی نہیں. میری اپنی شرطوں میں جو کرتا ہے شادی اس وہی نکاح پڑھاتا ہوں، ورنہ میں نکاح کا نہیں پڑھاتا. آپ یقین کیجئے میں نے یہ منظر دیکھا ہے شیعہ حضرات کی شادیاں. آگے آگے دوست احباب بھنگڑا ناچ ناچتے ہوئے، ڈھولک کی سر کے اوپر اچکتے ہوئے، پھاندتے ہوئے، کودتے ہوئے، نہ معلوم کیسی کیسی کمروں کو مٹکاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ لاؤڈ سپیکرز کے اوپر کوئی کام چپکے سے تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھائیں 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 کہ پورا محلہ جاگ رہا ہے. یہ بارات جا رہی ہے سب کو جگاتی ہوئی. اور اس کے آخر میں جو میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک گھوڑے پر ایک گدھا بیٹھا ہوا جھک جھک کر سلام کرتا ہے، چلا رہا. تو یہ گھوڑے اور گدھے کے کمبینیشن سے جو نسل پیدا ہوگی وہ ٹٹو نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. وہ پونی تو ہوگی. پھر ان چیزوں کو آپ چھوڑیں. یہ جو پیسہ بچے یہ کسی کی زندگی بنانے میں صرف کر دیں.
اگر آپ نے صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا، میں خود مجھے پتہ نہیں میں جہنم میں کس طبقے میں جاؤں گا، لیکن میں آپ کے لیے اہل بیت کا دامن پکڑ کر یہ گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ جنت میں ضرور جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے دوسروں کی مشکلیں حل کی ہیں، وہ مشکل کشا آپ کی مشکل حل کرے گا۔ تو اتنی بات تو مانے لیں، شروع یہاں سے کیجئے کہ جو فالتو رسمیں ہیں جو ہندوؤں کے کلچر سے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم اگر مسجد میں مسلمان ہیں تو شادی کے موقع پر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یہ سب کامن مسئلہ ہے۔ پھر کھانے کے موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں کا کھانا نہیں ہے، گدھوں کا کھانا ہے۔ بھیا میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو، گدھا پہ دکھاؤ کہ وہ پھٹپھٹاتے ہوئے وہ جا کر آپ کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو ان کو خیال نہیں ہوتا پیچھے کوئی اور آدمی بھی ہے، پیچھے کوئی اور گدھ بھی ہے۔ پیٹ بھرے ہوئے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نکاح ختم ہوا اور چھاپا مارا انہوں نے ٹیبلز کے اوپر، اور اب وہاں سے سرکتے نہیں، یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں یہ خیال، اور اپنے پیٹ کا بھی اندازہ نہیں کہ ہمیں کتنا کھانا ہے، ہوکے میں اتنا لے لیتے ہیں کہ 1/4 بھی نہیں کھاتے ہیں، باقی سب پھینکا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ رزق الہی جو آپ ضائع کر رہے ہیں، وولچر ڈنر، اس کے لیے آپ کو بارگاہ الہی میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تو فضول رسمیں ہیں، آپ قدر کریں اللہ و رسول کے بعد اپنے ائمہ طاہرین کی۔ بہت سی باتیں رہ گئیں، کیا کروں؟ ہمارے 5ویں امام سنی حضرات بھی سنیں، ہمارے 5ویں امام جو ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے استاد ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو مولانا شبلی نعمانی کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے سیرت النعمان، اس کو ملاحظہ فرما لیجئے، میں اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ استاد ہیں ان کے، تو وہ بھی ریسپیکٹ کریں گے 5ویں امام کی ہمارے۔ انہوں نے بس 1-2 حج کیے، اس کے بعد حج کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ تو کسی شخص نے کہا فرزند رسول آپ کے لیے تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سن لو، سن لیجئے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ برابر ہر سال حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ عقیدہ سے جاتے ہیں، جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے خود قرآن میں حج کو 1 مرتبہ واجب کیا ہے، بس 1 مرتبہ واجب ہے، سو میں نے کر لیا، حج واجب میں کر چکا، اب سنتی اور مستحبی حج اگر میں چھوڑ دوں اور اس کا جو پیسہ بچے، اس پیسے سے میں کسی مسلم خاندان کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دوں تو اللہ مجھے 90 حجوں کا ثواب دے گا۔ بس ایک آدھ بات بہت اہم عرض کرنا تھی، لیکن اب ٹائم نہیں رہ گیا، 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور اب جتنی تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا میں جانتا ہوں آپ منہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کے چہروں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے چہروں سے مجھ سے طلب کرتے ہیں کہ بس اب مصائب پڑھیے، بس اب مصائب پڑھیے۔ بہت اہم باتیں تھیں جو کچھ رہ گئیں، دیکھتا ہوں انشاءاللہ کل شاید عرض کروں۔ یہ سارے
جو کچھ میں نے عرض کیا ہے کیا وہ فقط شیعوں کے لیے اچھا ہے، سنیوں کے لیے اچھا نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ میرا میسج تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ بیجا رسموں کو چھوڑیں، فضول خرچیاں نہ کریں۔ نیا سال، عیسوی نیا سال، بھائی عیسوی نیا سال اور مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہاں تو کوئی کام بغیر فائرنگ کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ فائرنگ بھی ہو رہی ہے، آتش بازی بھی چل رہی ہے، 5 آدمی بے گناہ مارے بھی جا رہے ہیں۔ لو، ہو گیا نیا سال مبارک۔ نئے سال کی ابتدا کراچی میں 5 بے گناہ جانوں کے جانے سے ہوئی ہے، تو سال بھر کیا ہوتا رہے گا؟ جب بوہنی یہ ہوئی ہے، جب بسم اللہ یہ ہوئی ہے نئے سال کی، تفریح میں 5 بچے مر گئے، کوئی جان کی ویلو نہیں ہے۔ یہ نئی باتیں ہیں مناسب۔ سارے مسلمانوں نے پاکستان کو اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گلوبل ویلیج ہے پوری دنیا، یہاں کوئی بات ہو پوری دنیا کو خبر ہوتی ہے۔ بھائی اسلام بدنام ہوتا ہے جب آپ بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، کھیل کھیل میں فائرنگ میں مار دیا آپ نے اس کو۔ نہ کیجیے ایسا۔ اسلام کسی بے گناہ کی جان کی لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج مجھے پڑھنا تھا لیکن نہیں رہ گیا ٹائم۔ آپ کسی بے گناہ مشرک کو بھی نہیں مار سکتے، بے گناہ کافر کو بھی نہیں مار سکتے۔ آپ نے اس کو نہیں بنایا ہے جو مار دیجئے۔ جس نے بنایا پہلے اس سے پوچھئے کہ تیری مرضی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اگر بے گناہ ہے تو نہیں مار سکتے۔ اگر بے گناہ ہے تو جب وہ کہہ رہا ہے نہیں مار سکتے، تو آپ کیا خدا ہیں دوسرے؟ آپ کیا اس کے مقابلے میں دوسرے اللہ ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے بے گناہ کو نہ مانو، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ کافر؟ آپ کا نہیں، ہم تو ماریں گے، ہم مسلمان کو کافر بنا کے ماریں گے۔ وہ کہتا ہے جو واقعی کافر ہیں ان کو بھی نہ مارو۔ آپ کہتے تو کہاں کر، ہم تجھے مسلمان ان کو بھی کافر بنائیں گے، ٹھو کر دیں گے۔ تو یہ آپ کا خود ساختہ اسلام ہے، یہ اسلام محمدی نہیں ہے۔ اسلام کے خول سے باہر نکل آئیے، اور اسلام کے خول سے نکلنے کے لیے جو سہارا ہے وہ کربلا کا ہے۔ بس زداران حسین 7 منٹ رہ گئے ہیں، اور پھر مجھے آج 2 شہیدوں کا حال عرض کرنا ہے۔ کوشش کروں گا 7 ہی منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے۔ دونوں شہادتیں بچوں سے متعلق ہیں۔ ایک مسلم بن اوسجہ، 86 برس کی عمر، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، پپوٹے لٹک کر آنکھ پر آ گئے۔ اس عالم میں شجاعت کے ساتھ جہاد کیا، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے، سانس اکھڑی ہوئی ہے۔ امام حسین سراہنے پہنچ گئے، حبیب ساتھ میں ہیں۔ حبیب نے کہا مسلم، میں تم سے کہتا کچھ وصیت کرو تاکہ میں اس پر عمل کروں، مجھے بھی اللہ ثواب دے، مگر کیا کہوں، وصیت پر عمل کرنے کا تو موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آگے اگر تم جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ یہ آواز مسلم کے کان میں پہنچی، بات کرنے کا یارانہ تھا، بات کرنے کی طاقت نہ تھی، تو تھرتھراتی ہوئی انگلی اٹھا کر حسین کی طرف اشارہ کیا۔ کہا حبیب اس عالم میں بھی ایک وصیت ہے، مرتے مر جانا مگر حسین کے دامن پر داغ، حسین کے جسم تک کوئی اسلحہ نہ پہنچنے پائے۔ بس یہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے۔ حسین نے اپنے سپاہی کی لاش اٹھائی، لا کر گنج شہیدہ میں رکھی۔ ابھی مسلم کے سرانے اس حسین اٹھنے نہ پائے تھے کہ ایک 12-13 برس کا بچہ دوڑتا ہوا میدان کی طرف چلا، لمبی تلوار زمین پر کھنچتی جاتی ہے۔ کہا دیکھو یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اصحاب حسین گئے دوڑتے ہوئے، اس کو پکڑ کر لے کر آئے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے، بھائی یہی الفاظ ہیں تاریخ میں گڑھ کے تھوڑی پیش کرتا ہوں، الفاظ تاریخ میں یہی ہیں۔ جب مولانا نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلم کی شہادت کے بعد آپ کے دل پر میل نہ آنے پائے کہ اب مجھے کون بچائے گا۔ جب تک ہم چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، مولا آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حسین رونے لگے، رونے لگے۔ کہا میرے پاس آ جا میرے لال۔ بچہ آیا، کہا تیری عمر 13-14 سال کی ہے، تجھ پر ابھی جہاد واجب نہیں ہے، کیسے جائے گا؟ کہا کہ کل جب خیمے میں آپ خطبہ دے رہے تھے تو میں بھی بیٹھا تھا آقا، تو جب قاسم نے پوچھا ہے کہ کیا میرا نام شہداء کی لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے گواہی دی تھی کہ نہیں، کہا تم شہید ہو گئے۔
تو میں بھی تو قاسم ہی کہ ہم سنوں، وہ اگر شہید ہو سکتے ہیں تو مجھے بھی شہادت کا مرتبہ مل سکتا ہے۔ حسین نے کہا نہیں، قاسم کو تو میں اجازت دوں گا اور اس کی ماں اجازت دے گی، تیرا اجازت دینے والا کون؟ کہا دو ہی اجازت دے سکتے تھے، باپ یا ماں، تو باپ کی لاش تو آپ کے قدموں میں پڑی ہے، اور میرے مولا، آپ یقین کریں میرے مولا کہ یہ میری کمر میں تلوار میری مائی نے باندھی ہے، اور کہا جا کر اپنے امام پر بھی جان نثار کر دے۔ امام رونے لگے تو خیمے کے در سے آواز آئی ایک بیوہ کی کہ مولا میں ہوں مسلم کی بیوہ، ایک بیوہ کی ہدیے کو قبول کر لیجئے، اس بچے کو اپنے اوپر نثار ہو جانے دیجئے۔ بہت بڑی قربانی ہے یہ، بیوہ مسلم نے وہ سجا کی، لیکن صحابی ہے، اہل بیت ہے۔ ایک بچہ ہے، اور ایک ہی بچہ تھا، اسے بھیجا۔ زینب کے دو بچے، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد۔ میں نے کہا آپ کے سامنے ایک بنی ہاشم کا حسن مشہور تھا، یہ بچے کسی نہ کسی صورت سے امام سے اجازت لے کر چلے، بچے نہیں چلے، چاند، دو چاند، پیچھے کالی زلفیں ہوا سے اڑتی ہوئی۔ لکھنؤ میں ایک شاعر گزرے ہیں دولہ صاحب عروج، انہوں نے اس منظر کو ایک مصرعے میں کہا ہے کہ آگے دو چاند تھے گھنگور گھٹا پیچھے تھی۔ بس وقت نہیں رہ گیا میرے عزیزوں، یہ دونوں بچے آنے کے بعد جب پوچھا لوگوں نے کہ تم کون ہو، تو ماں نے جو تاکید کی تھی وہ کہا کہ ہم حسین کی ایک کنیز کے بیٹے ہیں۔ ماں نے کہا تھا یہ نہ کہنا کہ ہم عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں اور حسین کے بھانجے ہیں، نہ کہنا ہے، کہنا حسین کی ایک کنیز ہے۔ لوگ چپ ہو گئے، مگر جب بچوں نے ہاشمی انداز سے جنگ شروع کی تو کہا یہ تلوار کے وار بتا رہے ہیں کہ تم کس کے لخت دل ہو، یہ تلوار کے وار بتا رہے ہیں کہ تم کون شہزادے ہو۔ بس داروں 1 منٹ، بڑی شجاعت سے یہ بچے لڑے، یہاں تک کہ لشکر نے کہا کہ دونوں بچے ساتھ ساتھ رہیں گے تو ان پر قابو پانا مشکل ہے، ان کو الگ الگ کر دو۔ بیچ میں لشکر آ گیا، دونوں بچوں میں فاصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان بچوں کی آواز آئی، ماموں ہماری خبر لیجیے، ماموں ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ حسین جھپٹ کر چلے، علی اکبر بھی ساتھ ہیں، عباس بھی ساتھ ہیں۔ کیا وقت آیا ہے میرے مولا کے اوپر، سگے بھانجے چاند کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ہچکیاں آ رہی ہیں لیکن ابھی زندہ ہیں۔ ایک بچے کو حسین نے اپنی گود میں اٹھایا، ایک بچے کو عباس نے اپنی گود میں اٹھایا۔ جب بچے چلے تھے زینب مصلی پر آ گئی تھیں، پالنے والے میری قربانی رد نہ ہونے پائے، پالنے والے میری قربانی قبول ہو جائیں۔ زینب مصلی عبادت پہ بیٹھی وہ دعا کر رہی تھی کہ فضا جو در خیمہ پر کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کیا ہونے والا ہے، دور سے دیکھا کہ بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں، شہزادے آ رہے ہیں، ایک بچہ عباس کی گود میں ہے، ایک بچہ حسین کی گود میں ہے، دوڑتی میں آئی، بی بی آپ کے شہزادے آ رہے ہیں، آپ کے شہزادے آ رہے ہیں، ایک کو عباس لے کر آ رہے ہیں، ایک کو آپ کے بھائی حسین لے کر آ رہے ہیں۔ خیمے کے اندر دونوں لاشیں آئیں، دونوں دم توڑتے ہوئے بچوں کو رکھا گیا۔ بس اب میں یہاں سے مصائب آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اب یہاں سے مصائب میں ان ہزاروں بیویوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، خاص طور پر اولاد والی مائیں جن کے بچے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر کہیں کوئی دنگا ہو جاتا ہے، میں نے کئی مرتبہ منظر دیکھا ہے، فساد ہو جاتا ہے اور کسی ماں کا بچہ شہر میں ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے، اس علاقے میں ہوتا ہے جہاں فساد ہو رہا ہے، تو ماں تڑپ تڑپ کر دعا کرتی تھی، پالنے والے، میرا بچہ۔ یہ منظر میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میرا بچہ زندہ آ جائے، یہاں صورتحال یہ بھی کہ فضا نے آ کر کہا کہ آپ کے شہزادے آ رہے ہیں۔ حسین و عباس اور محمد کو اٹھائے ہوئے لا کر زینب کے سامنے رکھا۔ پہلے بی بی نے سجدہ شکر کیا،
کا پالنے والے تیرا شکریہ، تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ دیکھا سانس آ رہی ہے، ابھی ہچکیاں لے رہے ہیں بچے، آ کے ماں دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئی، ایک طرف اون دوسری طرف محمد، بیچ میں دونوں کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے اکھڑی ہوئی سانس میں کہا ماں آپ ہم سے خوش ہو گئیں؟ اب کوئی شکایت تو آپ کو نہیں ہے؟ ماں نے کہا کہ ہاں بچوں میں خوش ہو گئی۔ ابھی ماں یہ گفتگو کر رہی تھی کہ بچوں نے آخری ہچکی لی اور دنیا سے چلے گئی، اور ماں نے کبھی ایک بچے کے رخسارے پر منہ رکھا، کبھی دوسرے بچے کے رخسارے پر منہ رکھا، کہا میرے بچوں تم نے مجھے میری ماں سے سرخ رو کر دیا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لال پر وقت پڑے گا اور میرے بچے ہوں گے تو اپنے بچوں کو قربان کر دوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء